یہ جو نعرےبازی ہے ہم سننا نہیں چاہتے یہ خواتین کی آواز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ مفتی محمد زبیر صاحب، ایک سمپل سا سوال میں نے اپنے دونوں مہمانوں کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ آج کا دن لوگ کہہ رہے ہیں بس جلدی سے گزر جائے، ریاست چاہتی ہے جلدی سے گزر جائے، بس یہ جو نعرےبازی ہے ہم سننا نہیں چاہتے یہ خواتین کی آواز۔ یہ محبت کا دن، احترام کا دن، عقیدت کے دن کے طور پر کیوں نہیں منا سکتے؟ کیوں اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی دوست، یہ عقیدت اور محبت والا سینیریو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اپریسیشن والا دن کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس دن کو عقیدت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، احترام، توقیر اور اکرام کے ساتھ منانا چاہیے تھا، اور یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ شکر ہے آج ایک دن آیا جس میں خواتین مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ مفتی صاحب کی ان کے اصل بنیادی حقوق کی بات ہوگی اور ہونی چاہیے۔ جی۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پر خرابی کا ہے کہاں پر؟ اگر عورتوں کی تعلیم کی بات کی جائے، نام و نفقہ کی بات کی جائے، اگر ان کے کھانے کی بات، مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مفتی صاحب۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انٹیریئر کے علاقے کے اندر قرآن کریم سے شادی کا تصور ہے، شادیوں کے اندر عمروں کا تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے، طلاقیں بے وجہ دی جاتی ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہماری بہن نے بات کی، بیٹی کی اگر پیدائش نہیں ہے تو طلاق دے دو، تشدد کا معاملہ ہے، ان کے حقوق کا معاملہ ہے، اس پر ہم ان خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیٹ اور ریاست بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج کا دن حکومت کیوں جلدی گزروانا چاہتی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ کہ ان جیسے مارچ کے اندر جو سلوگن آ گئے ہیں، وہ سلوگن نہ تو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ خود عورتوں کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ ہی وہ سلوگن ہمارے اقدار، ہماری معاشرتی ثقافت، تہذیب اور ہمارے پاکستانی سماج کے اندر بسنے والی خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ان کے مارچ کے اندر نکاح کے خلاف بات ہوگی اور کہا جائے گا نکاح یہ انگریز کی سازش ہے، 18ویں صدی کے اندر آیا، اس کو ختم کر دیا جائے، جب یہ سلوگن لگایا جائے گا یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، اس کو ہٹا لو، لوگ ہٹ جائیں، جب یہ سلوگن ہوگا کہ مرد کی تصویر بنا کر اسے جانور کی شکل، کتے کی شکل دے کر گلے کے اندر زنجیر باندھ کر گھسیٹنے کی ویڈیو اور تصویر بنائی جائے گی، جب یہ کہا جائے گا اپنا موزہ خود تلاش کرو، میں روٹی پکانے کے لیے تیار نہیں، پیدرانہ نظام کی تو میں بینڈ بجا دوں گی، یہ سلوگن بتائیں اسلام کے سلوگن ہے؟ کیا یہ سلوگن ہماری خواتین کی نمائندگی کرنے والے مفتی صاحب کیا یہ سلوگن ہمارے معاشرے کی تہذیب اور ہماری ثقافت درست فرما رہے ہیں؟ مفتی صاحب میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے، ہم ان کے حقوق پر ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے نہیں ہے، نہ ان کی بنیادی ضروریات ہے، نہ ان سے حقوق کی نمائندگی ہوتی۔ مفتی صاحب میرا بہت سمپل سا سوال ہے، لوگوں کے ساتھ جب کوئی زخمی ہوتا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ کسی طرح بھی چیختا ہے، چلاتا ہے، مدد مانگتا ہے، اور جو اس کے ذہن و دماغ میں آتا ہے وہ کہتا ہے، لیکن سمجھدار معاشرہ، سمجھدار لوگ، سمجھدار مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام وہ تصحیح کرتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، وہ ان کے غصے سے خود غصے میں نہیں آ جاتے، ریاست غصے میں نہیں آتی، ہمارے علماء کرام کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں تو ایسی تعلیم اور ایسی تربیت کی طرف جانا چاہیے جس سے مسئلے کو حل ہو بجائے مقابلے کے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم غصے میں نہیں آتے، ہم ہرگز کسی طرح سے بھی اشتعال میں نہیں آتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پچھلے سال عورتوں کے مارچ کے موقع پر کہا، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، یہ کہہ کر کے ان کو مخاطب کیا۔ آج بھی ہم ان کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، ہم واللہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ریئل رائٹس اور بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔